اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی فاطمہ الزہراء صلوات اللہ علیہا اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمۃ ام ابیہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، آپ کی خدمت میں جناب سیدہ مرضیہ فاطمہ الزہراء صلوات اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کے اس پرمسرت اور باوقار موقع کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ لاکھ احسان ہے پروردگار کا، اس رب ذوالجلال کا، کہ جس نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم آنگن رسول کی اس خوشی میں شریک ہیں، کیونکہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ شیعہ وہی ہوتا ہے جو ہماری خوشیوں میں خوش ہوتا ہے اور ہمارے غم میں ہی غمناک ہوتا ہے۔ خداوند عالم ایسی ہزاروں خوشیاں اہل بیت کے ماننے والے اور محبین کو نصیب فرمائے کہ خداوند عالم نے جناب سیدہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے نور کو جب اس دنیا میں بھیجا تو اس نور کی تنویر اور اس کی کرنیں پوری کائنات میں جہاں جہاں بھی مومنین اور محبین جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا ہیں ان کے قلوب کو منور کر رہی ہیں، اور اس سے ان کے قلوب کو جلا مل رہی ہے اور وہ اپنی دنیا و آخرت کو اس سے سنوار رہے ہیں۔ جناب سیدہ زہرا صلوات اللہ علیہا وہ ذات بابرکت ہے کہ جس کی خداوند عالم نے جا بجا قرآن کریم میں توصیف فرمائی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ختمی المرتبت کہ جن کی زبان مقدس وہی ترجمان ہے، کہ جن کی زبان سے نکلنے والے کلمات ہی قرآن ہیں اور وہاں سے نکلنے والے پاکیزہ کلمات ہی حدیث قرار پاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس نے اس قدر تعریف اور توصیف ارشاد فرمائی ہے اس معظمہ اور مخدرہ بی بی کے لیے کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے ان کلمات کو سن کر اور ان کے بارے میں سوچ کر اور ان کو پڑھ کر۔ انسان واقعاً مجبور ہے کہ یہ کس قدر باعظمت خاتون ہے کہ ساری کائنات میں خواتین میں کسی خاتون کو اللہ نے یہ مرتبہ عطا ہی نہیں کیا جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو عطا فرمایا ہے، کہ آپ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کلمات ارشاد فرمائے اور جو فرامین، آج میں چاہتا ہوں کہ چند ایک کلمات سے تبرک حاصل کیا جائے اور چند ایک فرامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی خدمت میں تلاوت کیے جائیں کہ جن میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی عزت و عظمت کا بیان ہمیں ملتا ہے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب سے روایت ہے کہ آپ نے سوال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی خلقت نورانیہ کے بارے میں کہ آپ کی تخلیق کیسے اور کب ہوئی، تو اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقط اپنی تخلیق کے بارے میں ارشاد نہیں فرمایا ہے، بلکہ اس میں جملہ ایسا ملا کہ جو 5 تن پاک کی تخلیق بیک وقت ایک ہی مرحلے میں ہونا جس سے ثابت ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لما اراد اللہ ان یخلقنا خلقنی وعلی وفاطمۃ والحسن والحسین، جب اللہ نے ہمارے نور کو خلق کیا تو وہ مجھ اکیلے محمد کا نور نہیں تھا، بلکہ اس میں علی بھی شریک ہیں، اسی نور میں فاطمہ بھی شریک ہیں، اسی نور کا حصہ حسن بھی ہیں اور اسی نور کا حصہ حسین علیہ السلام بھی ہیں۔ اور یہ کب تخلیق ہوئی؟ فرماتے ہیں قبل ان یخلق آدم، کہ ابھی تک حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، ابھی تک آسمان و زمین نہیں تھے، عرش و کرسی نہیں تھے، لا تسبیح لہ ولا تقدیسہ، خدا کی کوئی تسبیح کرنے والا نہیں تھا، خدا کی تقدیس اور عبادت بجا لانے والا کوئی نہیں تھا۔ خداوند عالم نے ان ذوات مقدسہ کو خلق فرمایا کہ جنہوں نے اس کی تقدیس کو بیان کیا، اس کی تحلیل کو بیان کیا، اس کی عبادت کی اور اس کی ذات مقدس کو سجدہ کیا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا جب اس دنیا میں تشریف لاتی ہیں اور اس دنیا میں آنے کا جو مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پاکیزہ زبان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ کا نور جب میں معراج پہ گیا تو وہاں سے اس کو لے کر کے آیا کہ خداوند عالم نے مجھے جنت کے پھل عطا کیے کہ جن میں نور فاطمہ سلام اللہ علیہا پنہاں تھا، جب میں اس کو تناول کر کے اس دنیا میں آیا تو نور فاطمہ سلام اللہ علیہا اس دنیا میں منتقل ہوا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا جب دنیا میں تشریف لاتی ہیں تو آپ کا اسم پاک فاطمہ رکھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ جب پوچھی جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے فاطمہ اس لیے نام رکھا ہے لأنہا فطمت من النار، کہ فاطمہ کو جہنم کی آگ سے دور رکھا گیا ہے۔ جہنم کی آگ
فاطمہ کے قریب اور ان کی اولاد پاک کے قریب نہیں آ سکتی ہے۔ اور اس کی ایک اور وجہ تسمیہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ کا نام اس لیے فاطمہ رکھا لأن الناس فتموا عن معرفتها، کہ لوگوں کو فاطمہ کی معرفت سے دور رکھا گیا ہے، کہ فاطمہ وہ ذات مقدس ہے، وہ عظیم مقام ہے کہ جس کی منزلت تک پہنچنا کسی انسان کے عقل کے بس میں نہیں ہے۔ انسان کی بساط ہی اتنی نہیں ہے کہ وہ معرفت فاطمہ سلام اللہ علیہا تک پہنچ سکے، کہ خداوند عالم نے وہ عظیم مقام ارشاد فرمایا ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کریم کی آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ امام صادق آل محمد علیہ السلام لیلۃ القدر کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ ہماری جدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا لقب ہے، کہ جس کے بارے میں خدا فرما رہا ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا ایک لقب زہرا بھی ہے کہ اس کے بارے میں رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ کو زہرا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کا نور اسی طرح اہل آسمان کے لیے چمکتا ہے کہ جس طرح آسمان کے چاند اور ستارے اہل زمین کے لیے چمکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ زہرا کے اپنے ساتھ جو ان کا گہرا تعلق ہے، جو ان کے ساتھ ان کی قریبی ایک ان کا رشتہ قلبی ہے، اس کو جب بیان کرتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ فاطمہ کوئی عام حیثیت اور شخصیت کی مالک نہیں ہے، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ ایک مقام پہ چل کے رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہی بہجۃ قلبی، یہ میرے دل کا سکون ہے، ہیا نور عینی، فاطمہ میری آنکھوں کا نور ہے، ہیا روحی بین جنبی، یہ میری پہلو میں میری روح ہے جو فاطمہ زہرا ہے۔ ایک مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہی الحوراء الانسیہ، یہ وہ ہے کہ جو حور ہے اور انسانی لباس پہن کے اس دنیا میں تشریف لائی ہے، کہ آنگن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سورہ کوثر کی تفسیر بن کے تشریف لانے والی یہ ذات مقدسہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر ایسے ہی ہے کہ جس طرح قلب پیمبر پہ قرآن کریم نازل ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں اس قدر ارشادات اور آپ کی اس قدر تعظیم اور اس قدر احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ جب بھی فاطمہ تشریف لاتی تو روایت کہتی ہے کہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ کے لیے اٹھ کے احتراماً کھڑے ہو جاتے تھے، آگے بڑھتے، آپ کو بوسہ دیتے، آپ کو لا کے اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے۔ تو لوگ سوال، کسی نے کیا سوال کہ یا رسول اللہ فاطمہ بڑی ہو گئی ہیں، ان کے بچے ہو گئے ہیں، یہ شوہردار ہیں، آپ اب بھی ان کو پیار کرتے ہیں، اب بھی ان کو ان کے ہاتھوں پہ بوسہ دیتے ہیں، اب بھی ان کی پیشانی پہ آپ بوسہ دیتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا اشتقت الجنۃ شممت رائحۃ فاطمہ، کہ جب میں جنت کا مشتاق ہو جاتا ہوں تو میں فاطمہ کی خوشبو کو سونگھتا ہوں۔ اس قدر قربت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب فاطمہ زہرا سے کہ روایات ہمیں بتلاتی ہیں کہ رسول اللہ جب بھی مدینہ سے باہر جانا چاہتے ہیں، سب سے الوداع کرتے ملتے آخر میں جناب فاطمہ زہرا کے پاس آتے ہیں اور ان کو مل کے جاتے ہیں، اور جب مدینہ میں لوٹ کے آتے ہیں تو سب سے پہلے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر جاتے ہیں اور سب سے پہلے ان کو جا کے ملتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہی رہی ہو کہ رسول اللہ چاہتے ہیں کہ میری اور فاطمہ کی جدائی کا دورانیہ کم سے کم رہے، کہ سب سے زیادہ جو قربت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ اپنی اس پاکیزہ اور معظمہ بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ہیں۔ اور ایک مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ سے جو بھی محبت کرتا ہے وہ جنتی ہے، اور فاطمہ سے جو بھی بغض رکھتا ہے وہ جہنمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مقام پہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی عظمت کا بیان ارشاد فرمایا کہ جب سلام اللہ علیہا کی شادی کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لولا علی لما کان لفاطمہ کفو، کہ اگر علی نہ ہوتے تو اس پوری کائنات میں فاطمہ کی کوئی برابری کرنے والا نہیں تھا۔ آدم فمن دونہ، خواہ وہ حضرت آدم ہوں یا ان کے بعد کوئی اور ہو۔
تو مراد یہ ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس آفرینش کے آخری فرد تک کوئی ایسا فرد نہیں ہے کہ جو فاطمہ کی برابری کا دعویٰ کر سکے سوائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے۔ تو اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ ایک عظیم عظمت کا نشان ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہے، کہ رسول اللہ اپنے آخری ایام میں ہر روز جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی دہلیز پہ جاتے ہیں اور جا کے آیت تطہیر کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور ایک مقام پہ صحابہ کے درمیان میں بیٹھے آپ ارشاد فرما رہے تھے، آخرت کے احوال بیان فرماتے ہوئے آپ نے کہا کہ اول شخص دخل الجنہ ہیا فاطمہ بنت محمد، کہ پہلا شخص جو جنت میں داخل ہوگا وہ میری بیٹی فاطمہ ہے۔ اور جب محشر کا میدان کا وہ حال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے تھے تو فرمایا کہ جب محشر کا میدان ہوگا، اس طرح نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو اس مقام پہ جب میری بیٹی آئیں گی تو ارشاد ہاتف غیبی کی آواز آئے گی کہ غضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ الزہرا، اپنی آنکھیں بند کر لو، اپنے سروں کو جھکا لو تاکہ اس محشر کے میدان سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا گزر جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو ارشادات ہیں، یہ جو آپ نے اپنی بیٹی کی عظمت کے بیان میں ارشاد فرمائے ہیں، تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی خاتون اگر چاہتی ہے جنت میں جانا، اگر وہ نماز کو قائم کرتی ہے، روزہ رکھتی ہے، زکوٰۃ دیتی ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے اور بعد میں پھر میرے بعد علی ابن ابی طالب کی ولایت کی قائل ہوتی ہے، تو رسول فرماتے ہیں کہ یہ عورت جنت میں داخل ہوگی بشفاعت ابنتی فاطمہ، اس کی شفاعت میری بیٹی فاطمہ زہرا کریں گی۔ تو یہ معظمہ، یہ مقدرہ، خدا سے دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم ہمیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت حاصل کرنے اور ان کے احکامات اور ان کی سیرت پہ چل کے اپنی دنیا و آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔